الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ کا احسان کہ اللہ نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم دوبارہ اس بابرکت مجلس میں شامل ہیں۔ ایک کافی لمبے گیپ کے بعد، خاص 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے ہماری اس مجلس کو ہوئے ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ بندہ ایک کام کو کنسسٹنٹلی کر سکے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو انسان اپنے حالات کے ہاتھوں ہی ایسا مجبور ہو جاتا ہے کہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو اس کی چاہت ہوتی ہے۔ ایک نعمت کا چھن جانا، ایک نعمت کا بندے سے دور ہو جانا، یہ ایک فکر کی بات ہونی چاہیے۔ ایک چیز تھی جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی پیدا کی ہوئی تھی، گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ہم ایک مجلس کے ذکر میں شامل ہو سکتے تھے۔ ایک ہر ہفتے ہمیں ایک ریمائنڈر مل جاتا تھا کسی بات پہ، کوئی چیز سیکھنے کو مل جاتی تھی، اللہ کے سامنے گر گرا کے دعا کرنے کا موقع مل جاتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کو کھولنے کا موقع مل جاتا تھا، مل بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ پھر اچانک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے یہ توفیق لے لی، تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نہیں جانتا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جس نے اس بات کی کمی کو محسوس کیا، اس میں سے ہم نے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ ایک نعمت ہے جو مجھ سے چھین لی گئی ہے یا مجھ سے دور کر لی گئی ہے، اور اس پہ پھر ہم نے اللہ سے استغفار کی، توبہ کی، اللہ سے ندامت کی، اظہار کیا، اللہ سے مانگا کہ یا اللہ اس نعمت کو واپس لوٹا دیں، اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اس نعمت کو اپنی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت سمجھ کے اس پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ کیونکہ ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ اچھا گمان رکھنا چاہیے اور بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، تو میں بدگمانی نہیں کرتا، لیکن آثار اور حالات جو ہیں وہ بھی انسان کو کچھ نہ کچھ دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ اگر میں یہ بات دیکھوں کہ کتنے ساتھیوں نے مجھ سے اس پورے عرصے میں رابطہ کیا، یا کتنے ساتھیوں نے مجھے میسج کیا، یا کتنے ساتھی رابطے میں رہنے کی کوشش کی، تو وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ شاید نہ تو اس نعمت کی کوئی قدر ہے، نہ ہی اس نعمت کی دوری کو کسی نے محسوس کیا۔ پھر اگر میں آج کا دن دیکھوں کہ آج کے دن جو ہم نے اتنے عرصے بعد یہ مجلس شروع کی، اس میں کتنے ساتھی موجود، تو وہ بھی آثار یہی بتاتے ہیں کہ کوئی خاص خاطر خواہ کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس میں یقیناً سب سے پہلے تو قصوروار اور جو لمحہ فکریہ ہے وہ میری اپنی ذات کے لیے ہے کہ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں دی کہ میں اپنے دل کو پہلے اس سے بنا سکوں کہ وہ دوسروں کے دلوں کو گرما سکے اور لوگوں کے دلوں میں کوئی طرب اور کوئی کمی کو محسوس کو پیدا کروا سکے۔ میں بھی اللہ سے ندامت کا اظہار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کل کے دور میں، اس دور میں جہاں فتنہ عروج پہ ہے، اگر بندے کو ذکر کرنے کی نعمت مل جائے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ کہاف میں پہلا کہاف ہے، جس کو یہ نصیب ہو جائے اس کے لیے بچنا آسان ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود تلقین کی اس صورت میں جس کا مقصد ہی لوگوں کو فتنہ دجال سے بچانا ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں جو کہ دن رات اللہ کو پکارنے میں مشغول رہتے ہیں، چاہے آپ کو اپنے نفس پہ یہ بات بھاری ہی کیوں نہ گزرے. میں تو اپنے بارے میں یہ بات کم از کم کہہ سکتا ہوں کہ میں اس عرصے میں اپنے شیخ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہا. والدہ کی بیماری کے باوجود ان کی، کیونکہ میں قریب ملک میں تھا، ان کی جا کے ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا رہا، کیونکہ موقع ملا ہوا تھا ان کے پاس جانے کا. پھر وہ بیمار ہوئے تو ان کی عیادت کے لیے بھی تشریف حاضری کا موقع ملا. تو اپنے شیخ کے ساتھ تعلق رکھنا، ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ جڑے رہو. اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے، اس کی قدر نہیں کر سکتے، اس کا احساس ہمارے دل میں نہیں ہے یا ہمیں اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہے، تو شاید کوئی چیز مسنگ ہے، کوئی شاید چیز ہمیں ابھی سمجھ نہیں آئی ہے. 4 ہفتوں میں آپ خود اپنے واٹس ایپ میسیجز کھول کے دیکھ لیجئے کہ آپ میں سے کتنوں نے میسیج کیا، کتنوں نے سلام دعا کی، کتنوں نے حال احوال پوچھا. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم نے سوچا کہ آپ مصروف ہوں گے تو اس لیے آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کے مطابق آپ کو اجر عطا فرمائے. لیکن شاید اگر آپ میسیج کرتے اور میں جواب نہ دیتا تو پھر دوسرا میسیج کرنے سے ہچکچانا کہ ہم نے سوچا کہ پہلے میسیج کا جواب نہیں آیا تو شاید آپ مصروف ہوں گے، اس لیے میں جواب نہیں دیا. لیکن میسیج ہی نہیں کیا اور پھر یہ سوچ کے بیٹھ جانا کہ آپ مصروف ہوں گے تو اس لیے ہم نے میسیج نہیں کیا. تو میں نے کہا کہ چلو وعلیکم السلام. بہرحال مقصد شکایت کرنا نہیں، مقصد آپ لوگوں کو کچھ کہنا نہیں، مقصد صرف اس بات کی، کیونکہ مجھے خود اس بات کی بہت فکر رہی کہ کیا وجہ ہے. کیونکہ مجھے تو بہت زیادہ فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک دی ہوئی نعمت تھی، ایک ہفتہ بار ہماری مجلس تھی، اس کا مجھے ذاتی طور پہ بہت فائدہ ہوتا ہے. وہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے لے لی تو اس نعمت کی چھن جانے کی فکر کیوں نہیں ہے. یا تو اس سے ہمیں فائدہ نہیں ملتا، یا اس کی، حالانکہ ہر مجلس کا پہلا حصہ ہم اسی اس میں گزارتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی کتنی فضیلت بیان کی ہے. یہ ان مجالس میں سے ہے جس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، یہ ان مجالس میں سے ہے جو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا جو آتا ہے وہ بخشائے بغیر نہیں جاتا ہے، اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے. یہ صرف اس مجلس کی برکت ہے، یہ اس نسبت کی برکت ہے جس نسبت سے یہ مجلس ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں اس کی قدر، اس کی اہمیت کا احساس ہو، اور ہم اس کو اسی طرح لیں جو اس کی. اللہ کا سمپل سا اصول ہے، جس چیز کی ہم قدر نہیں کریں گے وہ چیز ختم ہو جائے گی. جس چیز کی ہم شکر نہیں کریں گے وہ چیز چھین لی جائے گی. جتنا ہمارے اندر کسی چیز کا احساس ہوگا، کسی چیز کی قدر ہوگی، اتنی ہی وہ چیز رہے گی. جو نہیں ہوگا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے لے لیں گے. بہرحال کیونکہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ایک موقع دیا ہے، اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تمام تر کوتاہیوں، کمیوں، ناسمجھی اور بیوقوفی کے باوجود ہمیں موقع دیتے رہتے ہیں. تو ہم پھر اسی جوش سے، اسی احساس شکر، اسی احساس خداوندی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ہمیں موقع دے دیا کہ ہم اس سلسلے کو شروع کر سکیں. اپنا سلسلہ وہاں سے ہی شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا، اور وہ تھا کہ ہم سنتوں کے اوپر بات چیت کر رہے تھے، اور معاشرتی اعمال، وہ اعمال جو کہ عام لوگوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں، ان میں کی سنتوں کا ہم ذکر کر رہے تھے. انہی سنتوں میں ایک اہم عمل ہے دعا کا عمل. دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اعمال میں نہایت ہی پسندیدہ عمل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دعا کرنے والا بندہ بہت عزیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا
کو بندے کی عبدیت کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ دعا کرنا بندے کی عبدیت کا اظہار ہے۔ جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے گر گر آتے ہیں، اللہ سے اپنے حاجات کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں، اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ مالک ہیں، آپ قادر ہیں، آپ دینے والے ہیں، اور میں کوئی طاقت نہیں رکھتا، میں عبد ہوں، میں فقیر ہوں، میں حاجت مند ہوں، مجھے جو ملنا ہے آپ سے ہی ملنا ہے، میرے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اور یہی عبدیت ہے کہ بندہ اس بات کو مان لے کہ اسے جو ملنا ہے اللہ سے ہی ملنا ہے، اور وہ ہر چیز کے لیے اللہ ہی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وقال ربکم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور ساتھ ہی اسی آیت کے اندر ہی، اس آیت کے اگلے حصے میں یہ بات کہہ دیا کہ نہ پکارنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک تکبر کرنا ہے۔ نہ پکارنا ایسا ہی ہے کہ بندہ متکبر ہو جائے، یہ سمجھنے لگے کہ مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے، میں اپنے کام خود ہی نپٹا لوں گا، میں کیوں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، میں کیوں کسی سے مانگوں، میں تو خود ہر چیز کے اوپر قادر ہوں، خود ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا ہوں، ساری ریسورسز میرے اپنے پاس ہیں، میں نہیں کسی سے مانگتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اور یہاں پہ عبادت سے مراد عبدیت کا اظہار، جو میں نے جیسے ابھی آپ سے کہا کہ عبدیت کا اظہار، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بندہ مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ فریاد کرے، ہاتھ پھیلائے۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، جو لوگ یہ گھمنڈ رکھتے ہیں، جو لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے اللہ سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے، ضرور داخل ہوں گے۔ ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی شفقت عطا کی کہ کہیں کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور جو نہیں مانگے گا وہ اس کو متکبر کہا، اس کو کہا کہ یہ تو اس قابل ہے کہ یہ جہنم رسید ہو جائے۔ دعا مانگتے وقت کچھ مسنون اعمال ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا، یہ مسنون عمل ہے۔ فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا، یہ مسنون عمل ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک وقت تو شب جمعہ سے لے کے جمعے کی مغرب تک کا پورا جمعے کے دن میں بہت سے اوقات ایسے ہیں جو کہ قبولیت دعا کے وقت ہے۔ جمعے کی رات میں دعا کرنا، شب جمعے میں تہجد کے وقت میں دعا کرنا، پھر جمعے کی فجر کی بعد کی دعا کرنا، پھر جمعے کی اذان ہونے کے بعد دعا کرنا، پھر جمعے کے وقت جب امام خطبے کے لیے آئیں اور خطبہ دینے کے وقت جو دو خطبوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس وقت دعا کرنا، جمعے کی نماز کے بعد دعا، پھر عصر سے مغرب تک کا وقت، یہ سب کے سب دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ ان میں دعا کثرت سے مانگنی چاہیے۔ پھر اسی طرح ہر فرض نماز جو ہے اس کے بعد یہ بہت بڑا بونس ہے کہ جس بندے نے فرض نماز پڑھی اس کے بعد بیٹھ کے دعا پڑھنا، ایک بہت ہی ایک چیک ہوتا ہے اس وقت آپ کے پاس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیک ہوتا ہے کہ جو بھی لکھنا ہے لکھ کے بھیج دو، کیش ہو جائے گا۔ تو اس لیے نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ نماز کے بعد فوراً کھڑے ہو جانا اور اٹھ کے بھاگ جانا یہ اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ بہت ہی کراہت والا عمل ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ بس مصلی نے آپ کو اٹھا کے پھینک دیا۔ نماز کے بعد بیٹھ کے تسبیحات کرنا اور پھر دعا پڑھ کے اٹھنا۔ دیکھیں اگر ہم صرف
ہاتھ اٹھائے بغیر دعا پڑھ لیں وہ بھی دعا پڑھنا ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ مسنون عمل ہے۔ تو ظاہری بات ہے دعا اپنی جگہ اہم، اور اس کو پھر سنت کے مطابق کرنا وہ اور اہم۔ اس لیے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی چاہیے۔ اور کچھ بے شک ہم دعائیں یاد رکھ لیں، اگر سے زیادہ دیر تک لمبی دعائیں نہیں کر سکتے عام اپنی نمازوں کے بعد، تو کچھ چند اہم دعائیں کر لیں، آخرت کی دعا کر لیں، جنت الفردوس کی دعا کر لیں، خاتمہ بالایمان کی دعا کر لیں، رزق میں برکت کی دعا کر لیں، اولاد کے لیے دعا کر لیں، والدین کے لیے دعا کر لیں، صحت کے لیے دعا کر لیں۔ یہی چیزیں ہیں کہ دنیا و آخرت اگر بندے کو مل جائے، دنیا میں حلال اور برکت والا رزق، صحت والی زندگی، نیک و صالح اولاد، اور والدین کے لیے دعا کیونکہ وہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ پھر خاتمہ بالایمان، آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ، اگر یہ مل گیا تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ 5 چیزیں جو ابھی میں نے انگلی پہ گنی ہے، 6 چیزیں بنتی ہیں، ان کو بندہ مانگ لے تو دعا قبول ہو جائے، کافی کمپریہنسو دعا ہو جاتی۔ پھر فجر کے بعد بیٹھ کے تھوڑی سی لمبی دعا کرنی چاہیے، اور اس میں پھر جو مسنون دعائیں ہیں صبح کی وقت کی ان کو پڑھنا چاہیے، خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دن کے لیے خیر کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کو نور سے، خیر سے، برکت سے بھر دیں، اور اس دن میں موجود شر سے مجھے محفوظ رکھ لیں، یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ مسنون عمل ہے، فوراً اٹھ جانا یہ کراہت کا عمل ہے، بیٹھ کے دعا کرنی چاہیے۔ دعا میں جو ایک اور مسنون عمل ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کندھے کے برابر اٹھانا، مطلب یوں کر کے ہاتھ نہیں رکھا جائے، اگر یہاں تک ہاتھ اٹھایا جائے کندھوں کے برابر ہی ہو جاتے نا، یہاں تک اٹھا کے دعا کرنا یہ مسنون عمل ہے۔ اور دونوں ہاتھوں کو بغل سے بے شک جدا کر کے رکھا جائے، اس طرح بیٹھنا زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ سیکھا گیا دعا میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں پہلے حمد کیا کرتے تھے، حمد کے کوئی الفاظ استعمال کر کے، پھر درود کر کے، پھر اپنی حاجت مانگا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی دعا میں کوئی نہ کوئی سبحان رب العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کر پھر آخر دعا پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان رب العلی الوہاب جو ہے وہ کیا ہے؟ حمد ہے، پھر آگے درود ہے، اور پھر دعا مانگ، آدھا سیکنڈ بھی نہیں لگتا اس طرح کرنے میں۔ پھر دعا کرتے وقت پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آپ کوئی بھی دعا دیکھیں، مسنون دعا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے لیے دعا کرتے تھے، خاص طور پہ مغفرت پہلے اپنے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مغفرت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن سکھانے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے مغفرت مانگ کے دعا شروع کی جائے، پھر آگے جو ہے لوگوں کے لیے کسی جو بھی آگے معاملہ ہے اس میں دعا کی جائے۔ اس میں جو آرڈر ہونا چاہیے وہ اگر لوگوں کے حساب سے چلا جائے کہ پہلے اپنے لیے دعا کریں، پھر اپنے والدین کے لیے، پھر اپنے اولاد اور گھر والوں کے لیے، اور پھر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ اقرب فی الاقرب کا اصول جو ہے وہ دین کی اکثر چیزوں میں اپلائی ہوتا ہے کہ جو پہلے اپنے قریب ہیں ان سے شروع کر کے پھر بندہ آگے جائے، اپنی ذات سے، اپنے سے اوپر والوں سے، اپنے سے نیچے والوں سے، پھر اپنے آؤٹ ورڈ، اپنے رشتہ دار، پھر اس کے ارد باہر والے، اس کے باہر والے، پھر امت کے اوپر ڈائریکٹ آنا۔ تو یہ ایک عمومی اصول ہے جو دعا میں یاد رکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھنے کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ تو اس طرح ہم دعا پڑھنے کے بعد اگر ہم یوں ہاتھ بھی پھیرتے ہیں تو یہ بھی ایک مسنون عمل ہے۔ دعا مانگنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ پسند یہ ہے کہ بندہ دعا تنہائی میں مانگے، تنہائی میں عاجزی سے چھپ کے مانگنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ دعا مانگنا زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس میں کس چیز کا عنصر نہیں آتا، دکھاوے کا عنصر نہیں آتا، شو آف کا عنصر نہیں آتا، ریا کا عنصر نہیں آتا، اس میں اخلاص قائم رہتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حکم فرماتے ہیں کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے
اپنے رب سے دعا کرو گر گرا کے اور چپ کے. ہاں بعض اوقات آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت آپ نہیں چپ کے مانگ سکتے دعا، وہاں پہ بے شک آپ سب کے سامنے مانگ لیں، لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ سے ون آن ون کنیکشن ہونا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ اسی طرح کرے کہ جہاں پہ وہ کٹا ہوا ہو، دوسروں کے سامنے نہ ہو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، خفیہ طور پہ ہو، چپ کے ہو. ایک اور جگہ آپ فرمایا کہ وادعوہ خوفا وطمعا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس طرح پکارو کہ تمہارے اندر ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو. ڈر کس بات کا ہو کہ اپنے اوپر نظر ڈالے تو بندے کو احساس ہو کہ میں تو اس قابل ہی نہیں کہ مجھے کچھ دیا جائے، میں کس منہ سے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگوں، میں کون ہوتا ہوں کہ جا کے اللہ سے کہوں کہ یا اللہ مجھے تو یہ بھی چاہیے. اللہ کہیں گے آپ نے دیکھا ہے کہ میرے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہو تو میں کس حال سے دوں. اور امید کس بات پہ ہو کہ اللہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، رحیم ہے، کریم ہے. مجھے اپنی ذات سے تو ملنے کی کوئی امید نہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے تو نا امیدی نہیں ہو سکتی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کی، احسان کرنے والوں کی، نیک کام کرنے والوں کے قریب ہے. اور دعا مانگنا اپنی ذات میں ایک نیکی ہے، تو جب اللہ یہ موقع دے رہے ہیں تو پھر اس سے مانگنا چاہیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ دعا کرتے وقت کامل یقین ہونا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دعاؤں کو پورا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا ہمیشہ جو میرے لیے بہتر ہوتا ہے اس طرح اس کو لٹاتے ضرور ہیں. سورہ مریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان کی دعا کرنے کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا. یعنی کہ ان کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس کے سرکمسٹانسز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ کس طرح کن کنڈیشن میں انہوں نے دعا کی، اور پھر وہ الفاظ بھی کوٹ کیے کہ جن الفاظ سے انہوں نے کوٹ کیا. یعنی کہ ان کا مانگنے کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ طریقہ بھی بتایا اور الفاظ بھی بتائے. فرماتے ہیں کہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کس طرح، خفیہ طور پر، چپ کے. وہی جو ایک اور اگلی جگہ جو بھی ہم نے بات کی کہ کس طرح پکارو، چپ کے پکارو. انہوں نے اپنے رب کو پکارا گرگرا کے چپ کے پکارا. اذ نادا ربہ نداء خفیہ، وہ جو ان کی ندا تھی وہ ایک خفیہ ندا تھی، ان کو بس ایسی تھی کہ ان کے لب ہل رہے تھے اور ان کا رب سن رہا تھا. اور پھر اس دعا کو بھی بتایا، کہا کہ انہوں نے دعا میں کہا رب انی وہن العظم منی، کہ یا اللہ میری تو ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، میں تو بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں. واشتعل الرأس شیبہ، اور میرے بال جو ہے وہ تو سفیدی کی آگ لگ گئی ہے ان کے اوپر، اتنے سفید ہو چکے ہیں میرے بال. کیا ان الفاظ میں وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ اپنی جو ان کی شارٹ کمنگز ہیں، جو سرکمسٹانسز ان کی لمیٹڈ سرکمسٹانسز ہیں، جو ایک امپاسبلٹی آف سچویشن ہے، اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں، اپنی عاجزی کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں تو، میری اپنی حالت تو یہ ہے کہ میں تو بوڑھا ہو چکا، بال سفید ہو چکے، ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی. پھر آگے کہتے ہیں وَلَمْ، اور یہ سب سے خوبصورت بات ہے، مطلب یہ اظہار ہے کہ کتنا یقین تھا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنے پہ. کہتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ یا اللہ بٹ میں کبھی بھی آپ سے مانگ کر نا امید نہیں ہوا. I've never been disappointed in asking you my Rabb، کبھی بھی آپ سے مانگ کے میں نا امید نہیں ہوا. یہ حصہ ہے نا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یہ مجھے ہم سب کو اپنی دعا کا حصہ بنانا چاہیے کہ یا اللہ آپ سے مانگ کے میں کبھی نا امید نہیں ہوا، آپ سے مانگ کر کبھی بھی مجھے نا مایوسی نہیں ہوئی، آپ سے جب بھی مانگا آپ نے ہمیشہ اچھا ہی دیا. میں تو خود تو عاجز ہوں یا اللہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن مانگ میں پھر بھی رہا ہوں، کیونکہ جب بھی آپ سے مانگا
ہمیشہ مجھے اچھا ہی ملا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ پھر آگے انہوں نے جو دعا مانگی وہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے، لیکن ابھی بتانے کا مقصد یہ کہ جب اللہ سے مانگے تو اس بات کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ سے دعا مانگ کے ہم کبھی مایوس نہیں ہوئے، ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے مانگا اور اس کے بعد ہمیں کچھ ملا ہی نہیں۔ اللہ کو اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ مجھے یقین ہے اس بات میں کہ جب میں آپ سے دعا کروں گا تو مجھے انشاءاللہ اچھا ہی ملے گا، خیر ہی ملے گی، بہتری ہی ملے گی۔ دعا کرتے وقت اس طرح کے الفاظ ہمارے منہ سے بھی نکلے کہ یا اللہ کبھی بھی آپ سے مانگ کے میں مایوس نہیں ہوا، یہ آیت مبارکہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس بات کا یقین دلا رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب وہ آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، یہ نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، اس بات کو بھی ایلیمنیٹ کر دیا کہ کسی اور کو کہنا پڑے کہ میں قریب ہوں، فوراً خود ہی کہہ دیا فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں تو قریب ہوں۔ کوئی بیچ میں انٹرفیئر، کوئی کسی اور میڈیم کی ضرورت نہیں ہے۔ بندے اور اللہ کا مانگنے میں ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ ہاں اس کنیکشن کو اسٹیبلش کرنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ضروری ہے، لیکن بندے اور اللہ میں تو ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو یہ ذہن میں ان آیت مبارکہ کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر یقین کامل پیدا ہو، تاکہ ہمارے منہ سے بھی یہ الفاظ نکلیں کہ یا اللہ میں کبھی بھی آپ سے دعا مانگ کے نا امید نہیں ہوا۔ پھر جب اکیلے دعا کر رہے ہوں تو آواز مدھم رکھیں۔ دعا کرتے وقت اگر تو واقعی آنکھوں سے آنسو آ جائیں اور رونا آ جائے تو وہ تو بہت ہی اچھا، اگر نہ آ رہے ہوں تو کم از کم رونے والی شکل ضرور بنانی چاہیے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ چھوٹا بچہ جب کوئی چیز اس کو چاہیے ہوتی ہے اور اس کو نہ دیں، وہ جیسے ہی اس کا پیسہ والا چہرہ بنتا ہے تو والدین کا دل جو ہے وہ فوراً میلٹ ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں وہ میرا بچہ یہ تو رونا شونے والا ہونے والا ہے، تو اس کی بات مان لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جب بندے کے چہرے پہ رونے کے آثار دیکھتے ہیں تو اس پہ رحم کھا لیتے ہیں اور اس کو بات کو سن لیتے ہیں۔ دعا کے آخر میں آمین کہنا یہ بھی سنت عمل ہے۔ اجتماعی دعا میں جو شخص دعا کر رہا ہو اس کی دعا پہ جو شخص آمین کہتا ہے وہ اس دعا کا شریک ہو جاتا ہے۔ اجتماعی دعا میں جو بھی لوگ شامل ہوتے ہیں جو اس دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سب کے سب لوگ ان دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اجتماعی دعا میں شرکت کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ دعا میں آمین کہا جائے تاکہ ہمارا بھی ان دعاؤں میں حصہ ڈل جائے۔ دعا میں جو ایک چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دعا یقین کے ساتھ مانگنا۔ دو چیزیں دعاؤں میں ضروری ہیں، ایک یہ کہ دعا یقین کے ساتھ مانگنا کہ میں جس ذات سے دعا مانگ رہا ہوں وہ اس چیز پہ پورا قادر ہے کہ اس عمل کو کر سکے، اور دوسرا اس دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کرنا۔ ہمیں یہ بات کس طرح پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کر رہے ہیں؟ اگر تو ہمیں دعا مانگنے کی توفیق ملتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو ہمارا مانگنا پسند آ رہا ہے۔ ہم دعا کرنا چھوڑ دیں، مایوس ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ فالٹ پھر ہمارے اینڈ پہ تھی جو ہم سے دعا کی توفیق چھین لی گئی۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بار بار موقع دے تو وہی چیز ہم بار بار بے شک اللہ سے مانگ رہے ہیں اور کنسسٹنٹلی مانگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں، ہمیں اپنے در پہ آ کے مانگنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ اور جو میں نے کہا نا کہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے، تو وہ یقین جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ نے دینا نہ ہو تو مانگنے کی توفیق ہی نہ دے، یہ بھی اس یقین میں شامل ہے کہ جب اللہ نے مانگنے کی توفیق دے دی اس کا مطلب ہے کہ اللہ دینا چاہتے ہیں، ورنہ مانگنا ہی نہ نصیب ہو، ورنہ ہاتھ ہی نہ اٹھتے، ورنہ لب ہی نہ کھلتے، ورنہ زبان ہی نہ چلتی، الفاظ ہی نہ آتے۔ جب اللہ یہ سب چیزیں دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ دینا چاہتے ہیں،
اس لیے مجھے دعا کی توفیق مل رہی ہے۔ اب وہ چیز مجھے ملے یا نہ ملے وہ ایک سیکنڈری چیز ہے۔ وہ سیکنڈری کیوں ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں وہ اس وقت میرے لیے اچھی نہ ہو، وہ میرے لحاظ سے تو بہت اچھی ہو، لیکن اللہ کے علم، اللہ کی حکمت اور اللہ کے فیصلوں کے مطابق وہ چیز میرے لیے ابھی نہ ملنا ہی میرے لیے بہتر ہو۔ لیکن پھر بھی اللہ اس بات پہ راضی ہے کہ میں اللہ سے مانگوں، اس لیے مجھے مانگنے کی توفیق دے رہے ہیں۔ اور جب دعا مانگنے کے بعد وہ چیز نہ ملے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتے تو وہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں روز محشر کے لیے سٹور ہو جاتی ہے۔ روز محشر جب وہ بندہ اللہ کے ہاں پیش ہوگا، اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو وہ تمام دعائیں جو اس نے اللہ سے مانگی جو کہ پوری نہیں کی گئیں وہ سامنے پیش کی جائیں گی، اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ میں اللہ ہوں، مجھے یہ بات راست نہیں دیتی کہ مجھ سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور میں اس کو نہ دوں۔ کہ میرے بندے، دنیا میں تجھ کو یہ سب چیزیں نہیں دی گئیں، اس کے بدلے میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت اس کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ بندہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں مانگی ہوئی کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ تو لہٰذا دعا یقین سے مانگنی چاہیے کہ اس نے جب دعا مانگنے کی توفیق مل گئی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اب دینا ہے۔ اب وہ دینا یہاں ہے یا آخرت میں ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور آسمان اور زمین کی روشنی ہے۔ الدعاء سلاح المومن و عماد الدین و نور السماوات والارض۔ کیوں ہے یہ مومن کی صلاح؟ کیوں ہے یہ مومن کا ہتھیار؟ اس لیے کیونکہ یہ اس کو نا امیدی سے دور رکھتا ہے۔ بندہ نا امید کب ہوتا ہے؟ جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب تو میں پھنس گیا ہوں، کچھ نکالنے والا ہے ہی نہیں میرے پاس، اس معاملے سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ لیکن جب اس کے پاس پتہ ہو کہ جب میرے پاس کچھ نہیں ہے، دعا تو ہے، اور دعا بھی اس ذات سے ہے جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اس کا ایمان نہیں ڈگمگاتا، اس کا ایمان نہیں ڈگمگاتا۔ اس کو پتہ ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ ضرور عطا کریں گے۔ اس لیے سب سے ایمان کی حفاظت کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بندے کو مانگنے کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے، دعا کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھتے ہیں۔ اسے کہو بھی کہ دعا مانگو تو وہ کہتا ہے یار چھوڑ، نعوذ باللہ۔ اچھا، اب شیطان بدبخت دل میں آ کے یہ بات بھی ڈال سکتا ہے کہ بھئی ہمیں تو آپ یہ کہتے رہیں دعا کرو، سارا کچھ کرو، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے، وہ تو نہ تو کوئی دعا کرتے ہیں نہ وہ کوئی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے تو ہر چیز کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر چیز ان کو آسانی سے مل رہی ہے، نہ کوئی تکلیف ہے نہ کوئی مشکل ہے، آسائشیں ہی آسائشیں، اور ہمارے لیے آزمائشیں ہی آزمائشیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، کہ جب وہ ہمارے ذکر سے، ہماری نصیحت سے منہ پھیر لیتے ہیں، اسے بھول بیٹھتے ہیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے ہمیں بھلا دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان رسپانس ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، حتیٰ کہ اس قدر ان کے اوپر نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ وہ اپنی ہر غم، ہر تکلیف کو بھول ہی جاتے ہیں اور اپنی راحت میں کمپلیٹ انڈلجنٹ ہو جاتے ہیں، مطلب بالکل سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمارے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ ان پر اترانے لگتے ہیں، یعنی کہ وہ اس پہ بہت زیادہ اس پہ وہ ان کو ناز ہو جانا ہے، تو اچانک ان کو پکڑ آ جاتی ہے،
اور پھر ان کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، پھر وہ مایوس ہو جاتے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک اظہار ہے کہ جب وہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دنیا کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی، مجھے ابھی تھوڑا سا الفاظ کنفیوز ہو رہے ہیں لیکن اس حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت ہوتی تو وہ کفار کو مچھر کے برابر بھی دنیا نہیں دیتے، یعنی کہ اتنی انسگنیفیکنٹ چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لیے نزدیک دنیا کہ وہ اٹ ڈزنٹ مائنڈ کہ جتنا مرضی دنیا لیتے رہے، جتنی مرضی دنیا لیتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ دنیا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ لہٰذا اس چیز سے کہ بھئی ہم تو دعا کر کر کے تھک گئے اور وہ کچھ بھی نہیں کرتے، ان کو ہر چیز ملی ہوئی ہے، اس سے بھی کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ معزز کوئی عمل نہیں۔ الدعاء هو العبادت، کہ دعا عبادت ہی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا ہمیشہ قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، یعنی کہ دعا قبول کی جاتی ہے ہاں اگر کوئی بندہ کسی دعا کر رہا ہو کہ گناہ کے لیے کہ یا اللہ میں نے جو ہے وہ کل فلاں جگہ سے جا کے پیسے چوری کرنے ہیں تو آپ ذرا پولیس کو میری طرف متوجہ نہ کیجیے گا، ایسی دعا جو ہے وہ شاید قبول نہ کی جائے گی کہ گناہ کی دعا ہے، اور یہ دعا کرنا اس کے لیے گناہ بھی لکھا جائے گا۔ دوسرا قطع رحمی کی دعا کہ یا اللہ میرے بھائی کو یہ کر دے، اس کی شکل نہ مجھے نظر آئے، فلاں فلاں قطع رحمی کے جو بھی قطع رحمی کے اندر چیزیں شامل ہیں، اس کی دعا کرنا قبول نہیں کی جاتی۔ اور تیسرا یہ کہ جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جلد بازی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ کہتا ہے میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہیں کرتا، پھر وہ تھک جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب دعا قبول ہو جائے تو اس کے لیے پھر شکر کے الفاظ ادا کرنے چاہیے۔ الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات، کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنی نعمتیں میرے لیے پوری کیں۔ پھر ایک اور چیز جو کہ مسنون ہے، سنت مبارکہ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے اس کے ساتھ دعا مانگنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسم اعظم ان دو آیتوں میں موجود ہے۔ کون سی دو آیتوں میں؟ پہلے تو اس میں کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس آیت مبارکہ میں، اور پھر سورہ عمران کی جو ابتدائی آیت ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص بھی ان آیتوں کو پڑھ کر دعا مانگے یا دعا کے درمیان ان دو آیتوں کو پڑھے، گویا اس نے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی، اسم اعظم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اور ہر تنگی، مشکلات، مصائب اور آفات سے، دنیا و آخرت کے ہر رنج و غم سے اور خوف سے اور ہراس سے اس کی مدد فرمائیں گے۔ تو اپنی دعاؤں میں ان دو آیتوں کو شامل کر دینا، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ نے اپنے بارے میں خود فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یا اللہ آپ نے اپنی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا اللہ آپ وہ پاک ذات ہیں، یا اللہ میں آپ سے آپ کی عظمت کے مطابق مانگتا ہوں۔ اس طرح کر کے بھی دعا میں شامل کیا جا سکتا ہے، یا جیسے ہم نے کہا کہ شروع میں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے، تو شروع میں یہ پہلے سبحان رب العلی الوہاب وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس طرح کر کے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ تو ان
آیت مبارکہ کو شامل کرنا دعا میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج دعاؤں کی سنتوں کے بارے میں اتنا ہی۔ باقی دعاؤں کے باب پر الحمدللہ ہم پہلے بہت بات کر چکے ہیں، اس کی تفصیلات پھر آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گر گرا کے اپنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے مانگیں، اپنی ہر ضروریات اللہ ہی کو پیش کریں اور اللہ ہی سے مانگیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔